کہ جب ہم لوگ احد میں چلے، احد کے میدان میں جب ہم گئے تو مجھے احد کی جنگ سے کوئی دلچسپی تھی نہیں، کیونکہ وہ جنگ میری تو تھی بھی نہیں۔ مجھے بس اتنا تھا کہ میں اگر حمزہ کو مار دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، مجھے آزادی مل جائے گی، اور اگر میں نے وہ لاش ہندا کو بتا دیا تو اس کے زیورات بھی مجھے ملیں گے، 10 سونے کے سکے بھی ساتھ ملیں گے۔ میں نے صرف 2 کام کرنا تھا، ایک حمزہ کو مارنا تھا اور دوسرا اس کی لاش بتانی تھی۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں پوری جنگ میں گھوم رہا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اس میں حمزہ کون ہے، تو وحشی کہتے تھے بہت خوبصورت اور اونچے قد کا ایک انسان، اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ حمزہ ہے۔ اور حمزہ ایسے نہیں لڑتے تھے کہ جا کے کسی کی بھی پیٹ میں چکو گھوس دینے، تلوار ڈال دینے۔ آپ جب لڑتے تھے تو مخاطب کرتے تھے، سامنے سے بلاتے تھے۔ ایک کافر کو بلایا، حمزہ تھے وہ۔ آج کل لوگ بڑے شریف بنتے ہیں، ذرا بات سنبھل کر کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا تیور تو ذرا کوئی دیکھے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں او عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے ادھر دیکھ اور مجھ سے لڑ۔ اور اس کے بعد اس نے جب ادھر رخ کیا تو حضرت امیر حمزہ نے اس کو نیچے گرایا، اس کے ٹکڑے کیے۔ وحشی کہتے ہیں کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، وہ نیچے گرا۔ جب وہ نیچے گرا تو آپ اس کی طرف جھکے، حضرت امیر حمزہ اس کی طرف جھکے۔ جب جھکے تو وہاں پر تھوڑی زمین اونچ نیچ تھی، وہاں زمین تھوڑی اونچ نیچ تھی۔ تو جب اونچ نیچ زمین تھی تو آپ کا پیر پھسلا، تو چونکہ آپ نے پہن رکھا تھا زرہ، حضرت امیر حمزہ نے زرہ پہن رکھا تھا، تو جب پیر پھسلا آپ کا تو پھسلنے کی وجہ سے وہ جو زرہ تھی تو وہ زرہ آگے ہوئی، اور جب وہ زرہ آگے ہوئی تو یہ جو پیٹ کا حصہ ہے وہ کھل گیا، اور جب وہ پیٹ کا حصہ کھلا تو وحشی کہتے ہیں پھر میں نے درخت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، وہیں سے میں نے نیزہ گھمایا اور زور سے مارا، اور آپ کے وہیں ناف کے نیچے جا کر کے وہ لگا۔ اور جب وہ لگا ہے تو آپ نے غرا کر کے، جیسے آواز تیز ہوتی ہے شیر کی طرح، ویسے غرا کر کے آپ نے تلوار میری طرف لہرائی، لیکن نیزہ اتنی اندر تک جا چکا تھا کہ وہ تلوار لہرا رہے تھے، اور تلوار لہرانے کے بعد جو ہے وہ زمین پر آئے۔ زمین پر آئے تو وحشی کہتے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان کو شہید کر دیا۔